تمام تعریفیں ہیں اس ذات پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے 14 کا دروازہ عطا کیا ہے، اور درود و سلام ہے ان ہستیوں پہ کہ جو ہر دنیا سے ٹوٹے ہوئے انسان کا سہارا بنتے ہیں۔ میری آج چونکہ طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، زیادہ دیر زحمت بھی نہیں دوں گا، چند جملے سماعت فرما لیجیے۔ انسان سازی کا یہ عظیم مہینہ، اس پہ ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادتیں کرنے سے انسان کامیاب نہیں بنتا جب تک حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو انجام نہ دے۔ انسان کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے، انسان کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے، انسان کے پاس الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے مومن کا دل نہ دکھے۔ ضروری نہیں کہ جو آپ کے دل میں بات ہو آپ کو زبان پہ لائیں گے تو ہی فیصلے ہوں گے، اور اس میں صرف رشتہ داروں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ رشتہ داروں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، میں کلی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے خونی رشتہ، ایک ہوتا ہے ایمانی ولائی عزائی رشتہ، جس رشتے کی بنیاد صرف اور صرف محبت علی اور محبت حسین ہوتی ہے۔ ان رشتوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر کسی کی بات بری لگے بھی تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے آگے ایسا لہجہ استعمال کریں کہ رشتہ بنا تو اچھے انداز سے تھا، رشتے کی بنیاد ایک شائستہ انداز میں تھی، رشتے کی بنیاد محبت حسین تھی، رشتے کی بنیاد کربلا تھی، اور آپ نے اس رشتے کا اختتام ایسے نازیبا الفاظ سے کر دیا۔ دیکھیے وہ ایک فقرہ ہے نا کہ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ یہ خاتمہ بالخیر صرف زندگی کا نہیں، ہر رشتے کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے اگر خاتمہ کرنا ہی ہے تو۔ ہر رشتے کا خاتمہ بالخیر۔ اللہ اللہ، ایک معصوم کا فرمان ہے، یقین کیجئے دل دکھا دل رلا دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں 2 بندے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، ایک احسان جتلانے والا اور ایک احسان فراموش۔ اگر کسی پہ احسان کر ہی دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ہر لمحے کے بعد اس سے اپنا احسان جتلاتے رہے، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے اگر کیا ہے تو خدا کے لیے، نہیں کیا تو بھی خدا کے لیے ہونا تو ایسا چاہیے۔ اور احسان فراموش کی، احسان کو بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ معصوم کا فرمان۔ یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ کیسے بنی؟ یہ دنیا مختلف جزیروں سے مل کر بنی، جزیرے مختلف ممالک سے مل کر بنے، ممالک مختلف شہروں سے مل کر بنے، یا مختلف اضلاع سے مل کر بنے، اضلاع شہروں سے مل کر بنے، یہ شہر تحصیلوں سے مل کر بنے، یہ تحصیلیں محلوں سے مل کر بنی، محلے معاشروں سے مل کر بنے، معاشرے خاندانوں سے مل کر بنے، خاندان انسانوں سے مل کر بنے۔ ایک انسان ہے جو اپنے اندر تبدیلی لا کے خاندان بھی ٹھیک کر سکتا ہے، معاشرہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اور دنیا بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں معاشرہ ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، آپ کیا ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط ہیں، لیکن دوسروں کو بھی یہ غلط نہ کہیے، اور خاص طور پہ اس انسان کو کہ جس کے دل میں محبت حسین ہو، جس نے آپ کے ساتھ رشتہ ہی صرف محبت حسین کی بنا پہ بنایا ہو، جس نے رشتہ ہی روحانیت کا رشتہ بنایا ہو، اور اس رشتے کو ختم کیا جائے، یہ انتہائی نازیبا ہے۔ آواز بلند صلوات
کچھ زخم ہوتے ہیں جو جسمانی ہوتے ہیں، کچھ زخم ہوتے ہیں جو روحانی و معنوی ہوتے ہیں۔ جسمانی زخم آپ کسی کو پتھر مار کے زخمی کر دیں گے، کسی کو گولی مار کے مار دیں گے، یہ جسمانی زخم ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کربلا سے جڑے ہیں انہیں جسمانی دردوں کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی روحانی دردوں کی تکلیف ہوتی ہے۔ روحانی درد الفاظ کا درد ہے، روحانی درد برتاؤ کا درد ہے۔ بہرحال میں آج بالکل میرے جسم میں ہمت نہیں ہے کہ میں زیادہ گفتگو کر پاؤں، معاف کیجیے گا، لیکن میرا دل ہے تھوڑا سا رو لیں، میرا آج اپنا رونے کا دل کر رہا ہے، اور رونا بھی اس پہ ہے کہ جس کے سہارے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا، وہ باب الحوائج مولا جو ہر کسی کے دل کے راز کو جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کربلا، اللہ ہر کسی کو کربلا دکھائے، ہر کسی کو کربلا دکھائے، جلدی جائے کربلا، ٹوٹے ہوئے دل مولا عباس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں، وہ جب بھی کربلا جاتے تھے نا، آپ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ، مولا عباس کی زری کے باہر ایک زیارت نامہ لکھا ہوا ہے کہ اب جب داخل ہوں تو یہ زیارت نامہ پڑھیے، اس کے فکرے ہیں السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابنا ام البنین، اس طرح کے جملے ہیں جو مولا کا تعارف کرواتے ہیں، السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ ایک فقرہ ہے، ایک عالم دین بزرگ جاتے تھے، مفاتیح الجنان اٹھاتے تھے، جیسے ہی مولا عباس کے روزے پہ نظر پڑتی مفاتیح بند کرتے تھے، صرف دو فقرے پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ ہمارا سلام ہو، اور ایک فقرہ پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تجھ پہ ہمارا سلام۔ عزادارو، اس ہستی کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہر حاجت کی قبولیت کا دروازہ حضرت عباس، یہ فضیلت عباس کو کیوں ملی؟ فرماتے ہیں عباس کی دو ہی حسرتیں تھی دنیا میں، مگر ہائے قسمت دونوں نہ پوری ہو سکی۔ ایک تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، اور دوسری حسرت تھی معصومہ تک پانی پہنچ جائے۔ نہ غازی کو جنگ کی اجازت ملی، نہ معصومہ تک پانی پہنچا۔ یہ وہ شیر حسین ہے، جب 28 رجب کو علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا، اس غیرت مند نے مدینے کی گلیوں میں آ کے ایک استغاثہ بلند کیا، الحجاب الحجاب، مدینے والوں پردہ کر لو، آج زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ یہ وہ شیر ہے، جب بابا کے سر پہ ضرب لگی نا مسجد کوفہ میں، یہ شیر حسین تڑپ گیا، رو کے کہا مولا حسین مجھے اجازت دیجئے میں کوفہ والوں سے پوچھوں، بتاؤ میری آقا زادیوں کا جرم کیا ہے، پردیس میں تم نے یتیم بنا دیا۔ حسن کے جنازے پہ تیر لگے، رو کے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں مدینے والوں سے پوچھوں، بتاؤ میرے مرے بھائی کے جنازے پہ تیروں کو کیوں برسا دیا۔ 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، عباس تڑپے، مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، لیکن عزادارو بابا کو ضربت لگی تو حسین نے فرمایا عباس نہیں، تو کربلا کی امانت ہے۔ زینب نے مدینہ چھوڑا، عباس نہیں، تو کربلا کی امانت ہے۔ بھائی حسن کے جنازے میں تیر لگے، عباس تو کربلا کی امانت ہے۔ کعبہ چھوڑا، عباس تو کربلا کی امانت۔ اب قلب عباس میں یہ بات آ گئی، میں بیویوں کے مدینہ چھوڑنے کا بدلہ بھی کربلا میں لوں گا، میں بابا کی ضربت کا بدلہ بھی کربلا میں لوں گا، میں بھائی حسن کے جنازے کے تیروں کا بدلہ بھی کربلا میں۔ لیکن ہائے عزادارو، 2 محرم جب کربلا میں آئے، ام البنین کا لال خیموں کو نصب کر کے کھڑا ہو گیا، غلام بن کے۔ مولا آپ نے کہا تھا بدلے کربلا میں لینے ہیں، مولا کربلا آ گئی۔ حسین نے تڑپ کے فرمایا نہیں عباس تو عاشور کی امانت ہے۔ انتظار کرتا رہا، عاشور کا دن آ گیا، جوان مارے گئے، مہمان مارے گئے۔ ام البنین کا لال تڑپ کے آیا، مولا اب اجازت دے میں بدلے لے لوں۔ رو کے کہا عباس تو میری فوج کا جرنیل، نظارہ یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھا، تڑپ کے کہا مولا بتائیے وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل۔ عزادارو
فرمایا عباس تیرے سہارے میری بہنوں نے مدینہ چھوڑا، کھٹی حسرتوں کو لے کے شیر حسین خیمے کے بہر ٹہلتا رہا۔ ازاداروں روایت کہتی ہے ایک خیمہ ایسا تھا جہاں خشک مشکیزیں پڑے ہوئے تھے، وہاں عباس آئے، کیا دیکھا 4 سال کی مریم کربلا چھوٹے بچوں کو تسلیاں دے رہی ہے، فکر نہ کرو میرا چچا پانی لے کے آ جائے گا۔ یہ منظر دیکھا عباس تڑپے، میری شہزادی تیرے بابا اجازت نہیں دیتے۔ عباس کے سفارشی بن کے معصومہ چچا کا دامن پکڑ کے بابا کے قریب آئی، بابا میرا اصغر پیاسا ہے۔ ازاداروں جو سکینہ کی بات نہ ٹالتا تھا عباس کو اجازت دے دی، مگر فرمایا عباس جنگ کی اجازت نہیں، ہو سکے مشکیزہ لے جا، علم لے جا اور پانی بچوں کے لیے لے آ۔ ازاداروں عباس تیار ہوئے، فرمایا عباس جانے سے پہلے اس خیمے میں بھی الوداع کر جو ہارے بیٹھا ہوا ہے۔ عباس چلے، بنت علی کے آقا زادی اپنے غلام کو اجازت دیجئے۔ عباس کا یہ فکرہ سنا، تڑپ گئی فاطمہ زہرا کی بیٹی۔ عباس چند دیر کے لیے میرے خیمے کے اندر آ۔ عباس اندر آئے، گھوڑے سے خود کو گرایا۔ روایت کہتی ہے ایسے بیٹھا شیر حسین جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ جی میری بیوی تڑپ کے کہا علی کی بیٹی نے عباس مجھے مدینہ یاد آ گیا۔ عباس ایک مرتبہ میں وضو کر رہی تھی، دوران مسا میرے سر سے تھوڑی سی چادر اٹھا۔ عباس میرے بابا میرے قریب آئے، میری چادر کو درست کیا اور میرے بابا نے رونا شروع کیا۔ میں نے کہا بابا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تڑپ کے کہا زینب ابھی تھوڑی سی چادر اتری، زینب میں نے تیری چادر کو سنبھالا، ایک وقت آئے گا جب لوٹنے والے ہزاروں ہوں گے، بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ عباس میں نے کہا تھا بابا اس کی چادر کون لوٹے گا جس کا عباس جیسا بھائی، جس کا محمد حنفیہ جیسا بھائی۔ عباس تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہے میری چادر نہیں بچتی۔ اجرکم اللہ۔ بس ازادار حسین کا شیر خیموں سے نکلا، دریا پہ قبضہ کر لیا۔ دعا کرو مولا ہمیں کربلا کی جلدی زیارت نصیب کرے۔ جاؤ کربلا اور مولا عباس کی زری پہ جا کے یہ مرثیہ پڑھو۔ جب حسین کا شیر دریا کے کنارے پہنچا، مشکیزے کو پانی سے بھرا، ہاتھ تر ہو گئے۔ آئے وفادار تیری وفا پہ قربان جاؤ۔ دریا کے پانی کو چلو سے دوبارہ دریا میں ڈالا اور فرمایا بے شک پیاسا ہوں مگر پانی نہیں پیوں گا، میری سکینہ پیاسی، میرا اصغر پیاسا۔ بس ازادارو خیموں کی جانب پانی لے جانے کا ارادہ کیا۔ یہ قوم اشقیا، ایک آواز آئی خبردار پانی خیموں تک نہ جائے ورنہ جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ غازی کے مقابلے میں آتا۔ ایک ظالم نے پشت سے ایسا وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، مشکیزے کو بائیں کا بازو میں ڈالا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ اب شیر حسین نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں لیا، اسی طریقے سے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ازاداروں مجھے معاف کرنا، روایت بڑی سخت ہے۔ ایک مرتبہ جب مختار کے دربار میں ارملا کو پیش کیا گیا، مختار نے پوچھا بتا ارملا تم نے کربلا میں کتنے تیر استعمال کیے، کہاں کہاں تیر مارے؟ یہ ظالم کہتا ہے مختار میرے پاس 6 شعبہ 4 تیر تھے۔ مختار نے پوچھا یہ کہاں استعمال کیے؟ یہ ظالم کہتا ہے مختار نہ پوچھ، تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ یہ ظالم کہتا ہے پہلا تیر میں نے مشق سکینہ پہ مارا، جو مشق پہ نہیں غازی کے کلیجے پہ لگا۔ کہتا ہے دوسرا تیر میں نے چشم عباس میں مارا۔ مختار نے پوچھا بتا تیسرا تیر کہاں مارا؟ مجھے معاف کرنا جن کی چھوٹی اولاد ہے، کہنے لگا
بابا کے ہاتھوں میں تھا۔ اجرکم اللہ، ازاداروں گئے ہو نا مقام علی اصغر، جاؤ مقام علی اصغر، وہاں ماتم کرو، وہاں دوہا سنو۔ ازاداروں، حسین کے سپاہی نے جب پوچھا نا بتا چوتھا تیر کہاں مارا، یہ کہتا ہے مختار نہ پوچھ، تو برداشت نہیں کرے گا۔ مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ یہ بے حیا سر جھکا کے کہنے لگا جب زہرا کا لال گھوڑے کی زین پہ کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، میں نے وہ تیر سینہ حسین میں مارا۔ اجرکم اللہ، میرے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں، بس ایک فکرہ سن لو۔ حسین آئے عباس کی لاش پہ اور 2 نوحے پڑھے مولا نے۔ ہم اور آپ نوحے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ سب دعا پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، اللہ عزاداروں کو سلامت رکھے جہاں کہیں بھی ہے۔ جو نوحے مولا حسین نے پڑھے سنو گے، عباس کی لاش پہ حسین نے اپنا ہاتھ اپنی کمر پہ رکھا، رو کے فرمایا الآن ان کا سارا ظہری، غازی تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ دوسرا نوحہ سنو گے، رو کے کہا عباس جب تک تو زندہ تھا ظالم جاگتے تھے، زینب سوتی تھی، اب کے بعد زینب کو کوئی سونے نہیں دے۔ اجرکم اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔